جو تلاوت نماز میں سنی ہے سورہ نساء کا بقیہ حصہ اور سورۃ المائدہ. یہ سورۃ النساء یہ انسانی اجتماع، انسانی معاشرہ، انسانی سوسائٹی اس کو لازمی اور ضروری قرار دیتی ہے. اس میں انسانی معاشرہ کامیاب ترین معاشرہ بنے، یہ اجتماع کامیاب اجتماع بنے. اس میں رہنے والے مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، تاجر، کسان، زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ حقیقت میں سب ایک گھر سے وابستہ ہیں. ایک گھریلو نظام کی بنیاد پر، خاندانی نظام کی بنیاد پر قومی ترقی کا، اجتماعی ترقی کا، کامیابیوں کا پورا اصول اور ضابطہ قرآن نے متعین کیا. اب اس اجتماعی نظام کی دشمن قوت بھی ہے. ایک طرف ظالم اور متکبر لوگ، دوسری طرف منافق اور اس دور کے کفر مجاہر اختیار کرنے والے ہیں. قرآن حکیم کہتا ہے فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ. مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم منافقوں کے بارے میں دوہری رائے پیدا کر چکے ہو اپنے درمیان. ناکام معاشرہ کیوں ہوتا ہے؟ ان کے ہاں دو رائے پیدا ہو جائے. ایک طبقہ اور طرح سوچنا شروع کرے اپنے دشمن کے مقابلے میں، دوسرا طبقہ اور طرح سوچنا شروع کرے دشمن کے مقابلے میں. تو قرآن نے اس پر توجہ دلائی، تنبیہ کی ہے مَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ. تمہیں کیا ہو گیا؟ تم ان منافقوں کے بارے میں، چاپلوس لوگوں کے بارے میں جو تمہارے نظام سے، تمہارے معاشرے سے، تمہاری سیاست اور معیشت سے، تمہاری قوت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور تمہیں فائدہ دینا نہیں چاہتے. منافق کون ہوتا ہے؟ کہ جو اپنے مفاد کے لیے جڑا ہوا، وہ ترقی دینے کے لیے، قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہو، مفاد حاصل کرنے کے لیے تیار ہو. تو فرمایا جو مفاد پرست طبقہ ہے منافقین کا، چاپلوس لوگوں کا، جو تمہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وہ بھی دشمن کا حصہ ہے. ایک واضح دشمن ہے جو حملہ آور ہے، اور ایک اندر بیٹھا ہوا دشمن ہے جو اپنے مفاد کے لیے تمہارے ساتھ جڑا ہوا ہے. تمہیں اس کو بھی دشمن سمجھنا چاہیے اور تمہیں اسی طرح ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے. تمہارا رویہ بھی ان کے بارے میں اسی طریقے سے سخت ہونا چاہیے. تم نے ڈبل رائے کیوں پیدا کر دی کہ کچھ لوگ صحیح ہیں، کچھ لوگ ان میں سے غلط ہیں؟ جو ہماری قومی نظام کو فائدہ نہیں دے سکتے، قربانی نہیں دے سکتے اس کے لیے، اور اس سے فائدہ لینا چاہتے ہیں اور یہاں کے لوگوں سے فائدہ لینا چاہتے ہیں، وہ ہماری زندگی کا حصہ نہیں. اس لیے قرآن نے توجہ دلائی سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ. بہت ساری قومیں جو تم سے رابطہ رکھیں گے، تم سے معاہدے کریں گے، تم سے صلح کریں گے، تم سے دوستیاں لگائیں گے. تو تم نے کس سے دوستی لگانی ہے؟ کس سے تم نے رابطہ رکھنا ہے؟ کن سے تم نے صلح نہیں کرنی ہے؟ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارے معاشرے کے دشمن کون سے ہیں اور مخلص لوگ کون سے ہیں، نادان لوگ کون سے ہیں، کون سے لوگوں کے ساتھ تمہارے پہلے سے معاہدات موجود ہیں. تمہیں پتہ ہونا چاہیے. انسان دوست طبقے کون سے ہیں؟ انسانوں میں سے جن کے اندر انسانی ہمدردی موجود ہے، وہ ہر قوم کے اندر ہوتے ہیں، ہر مذہب کے اندر ہوتے ہیں. تمہیں ان کی پہچان ہونی چاہیے. اور شیطان صفت سرکش لوگ، منافقت کی قسم کے لوگ، چاپلوس قسم کے لوگ، ان سے تو تم نے بچنا ہے. ان سے اپنے معاشرے کو، ان کی طاقت سے، ان کی رائے سے، ان کو مداخلت دینے سے، ان کو دخیل بنانے سے تم نے اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو بچانا ہے. اور رہنا چاہیے تو بے شک رہیں، لیکن تم ان کے ساتھ معاہدہ کر کے رہو اور ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کے رکھو، اپنے سسٹم اور نظام کا حصہ بنا کے رکھو. اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. کیوں؟ ان کی سازشوں کے نتیجے میں اسلام کو عملی طور پر کتنا نقصان پہنچا ہے، کتنے بڑے بڑے لوگوں کو شہید ہونا پڑا ہے، قربانیاں دینی پڑی ہیں. تو ہم اپنے لوگوں کی قربانیوں کو بھول جائیں. کیوں بھول جائیں؟ جو قومیں اپنی قوم کو ترقی دینے کے لیے، اپنے دین کو محفوظ بنانے کے لیے جو لوگ قربانیاں دیتے ہیں، جو لوگ ان کو بھول جائیں. قرآن کہتا ہے یہ تو بہت سخت جرم ہے. اللہ نہیں بھولتے ہو. ظالموں کو بھی
اور دین کے لیے قربانی دینے والوں کو۔ اس لیے قرآن حکیم نے منع کر دیا، فرمایا ان کا حکم انہی دشمنوں جیسا ہے، لہذا جہاں بھی من حیث وجدتموہم فخذوہم واحصروہم فرمایا ان کو جہاں بھی پاؤ ان کو پکڑو اور ان کی سارے تار پور بکھیر دو، ان کی طاقت کچل ڈالو، یہ طاقتور بن کر نہ رہیں، آپس کے رابطے دشمن کے ساتھ رابطے پیدا کر کے نہ رہیں، اکیلے رہیں، انسان بن کر رہیں، ایک فرد بن کر رہیں، اپنی معاشرے میں یہاں ان کے بھائی بند ہیں وہ اس طور پر رہیں، لیکن سازشی عنصر بن کر رہیں، دشمن کے ساتھ ساز باز کریں، دشمن کے ساتھ معاہدات کریں، دشمن کے پالیسیوں کو آگے بڑھائیں، ہمارے معاشرے کو نظام کو نقصان پہنچائیں، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ لہذا ایسے ظالموں کا جو کل انسانوں کے قتل کا موجب بنے، ان کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا، لیکن ویسے اسلام احترام انسانیت کا مذہب ہے، کسی انسان کو آپ قتل نہیں ہونے دیتا، اور پھر مسلمان کو قتل نہیں ہونے دیتا۔ کیوں؟ کہ مسلمان اللہ کا نمائندہ ہے، مسلمان دین کا نمائندہ ہے، مسلمان دنیا کے ہر مظلوم کا نمائندہ ہے، اس لیے کوئی کسی مسلمان کو قتل کرنا چاہے تو یہ تو اجازت نہیں دی جا سکتی کسی صورت میں، نہ مسلمان کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کرے، اور نہ کسی اور کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرے۔ قرآن نے یہ پورا رکوع، آج جو دوسرا رکوع پڑھا ہے، اس میں ایک مسلمان جماعت کی جان کی حرمت کو بیان کیا ہے، اور فرمایا جان بوجھ کر قتل کرنا تو بہت بڑی بات ہے، بھول چوک کر بھی قتل کرنا یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی معاف نہیں ہے۔ ما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، فرمایا کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ کسی مومن کو وہ ناحق قتل کر دے اور خطأ بھی قتل کر دے۔ ایک قتل عمد، قتل کی تین قسمیں بڑی ہوتی ہیں، ایک قتل عمد جان بوجھ کر اعلی قتل سے کسی کو قتل کیا جائے، دوسرا ہے قتل خطا، اعلی قتل سے کسی کو خطا قتل کر دے، اور تیسرا ہے شبہ بالعمد کہ وہ مارنا نہیں چاہتا تھا اس کو، ایک آدمی تیر چلا رہا ہے شکار پر، اچانک سامنے آ گیا ایک انسان اور وہ مر گیا اس کے تیر سے، اب یہ شبہ بالعمد ہے۔ اب یہ فقہاء نے قتل کی ان قسموں کا بھی الگ الگ حکم بیان کیا ہے، فقہ کی کتابوں، قانون کی کتابوں میں قتل کی ان ساری قسموں کا، اور پھر جو انسانوں کو زخم لگتے ہیں زخموں کی قسموں کا، ہر زخم کا جرم کتنا ہے، اس جرم کی سزا کتنی ہے اسلام میں، یہ ساری وضاحت ہمارے فقہاء نے، اللہ ان کی قبروں پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے اس کو واضح کر دیا۔ ہماری فقہ اور قانون کی کتابوں میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو فرمایا مومن کو قتل نہیں کر سکتا، خطا بھی قتل کرے، فرمایا پھر بھی اسے کیا کرنا پڑے گا، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اب وہ دیت دینی پڑے گی اسے، پوری دیت دینی پڑے گی اسے، اور پھر صدقہ بھی کرنا پڑے گا، پھر ایک غلام بھی آزاد کرنا پڑے گا، تحریر رقبۃ مؤمنۃ، مومن غلام کو آزاد کرنا پڑے گا، دیت الگ دینی پڑے گی، صدقہ الگ کرنا پڑے گا، اور ایک مومن مسلمان غلام کو آزاد کرنا پڑے گا۔ اب یہ اس کی 3 سزائیں قرآن نے مقرر کر دی، قتل خطا کی بھی۔ اب دیت کتنی ہے؟ 100 اونٹ، یا 1000 دینار سونے کے، یا 10,000 درہم چاندی کے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو ناحق قتل کر دیتا ہے، قتل خطا ہے، یا قاتل کو وہ رسا معاف کر دیتے ہیں، تو اس کو دیت تو دینی پڑے گی، اور اگر دیت معاف کر دیں وہ ان کی مرضی ہے، لیکن قرآن دین وہ دیت دلواتا ہے، کسی مسلمان کا خون ہدر ضائع اور ریگاں نہیں ہونے دیتا کہ مسلمان کا خون ضائع ہو جائے اور اس کو کچھ بھی نہ ملے اس کے وارثوں کو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اگر اور کچھ نہ ہو تو بیت المال سے کوئی آدمی نہیں دے سکتا، تو بیت المال سے حکومت اپنے پلے سے دے گی۔ دوسرا درجہ، تیسرا درجہ یہ تھا، دوسرا درجہ قسامت کا ہے، ایسا مقتول ہے کہ جو کسی علاقے میں پایا گیا، اب 2 بستیوں کے درمیان ہے اور پتہ نہیں چل رہا اس کو کس نے قتل کیا، تو اب وہاں دونوں بستیوں سے لوگوں کو بلایا جائے گا، اس کو قسامت کہا جاتا ہے، ان کے درمیان قسامت کی جائے گی۔ ہر بستی سے 50 معتبر لوگ، سمجھدار لوگ، دیندار تقوی والے لوگ، ان کے سربراہ آوردہ لوگ
وہ آ کر اللہ کے گھر میں سب لوگوں کے سامنے مل کر قسم اٹھائیں گے، ایک بستی والے بھی دوسری بستی والے بھی، ایک قبیلے والے بھی دوسرے قبیلے والے بھی، کہ اللہ کی قسم کھا کر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس مقتول کے قاتل کے بارے میں کوئی پتہ نہیں کون قاتل ہے۔ جب یہ ہو جائے گا کہ اب انہوں نے قسامت ہو گئی، قسم کھا لی، اب اس کا خون بہا ان دونوں بستیوں پر تقسیم کیا جائے گا، وہ خاندانوں پر تقسیم کیا جائے گا، ان کے آئلہ پر تقسیم کیا جائے گا، لہذا وہ سب لوگ مل کر اس کا خون بہا ادا کریں گے۔ آئندہ ان کو جرأت نہیں ہوگی کہ وہ غفلت برتے چوکیداری سے، ان کے علاقے میں قتل ہو جائے انہیں پتہ ہی نہ چلے، ایک آدمی زندہ دل دہاڑے قتل ہو جائے پتہ نہ چلے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہتے ہیں ہندوستان کے عادل بادشاہوں میں سے جو پٹھان بادشاہ تھا، جس کو شیر شاہ سوری کہا جاتا ہے، جس کا 4.5 سال کے قریب ہندوستان میں حکومت کا دور، اور اپنے 4.5 سالہ دور میں اس نے پورے ہندوستان میں ایک نیا دور کھڑا کر دیا، تعمیر کا، ترقی کا، علوم کا، مہارت کا، امن کا، خوشحالی کا، پورے ہندوستان کی زمینوں کے پیداش کی اس نے۔ ہر زمین کی پیداوار کتنی ہے؟ آج جو پٹواریوں کے پاس یہ کھاتے موجود ہیں، یہ ساری کھتونیاں شٹونیاں ساری اسی نے ایجاد کی، ہر زمین کی پیداش کی اور اس کی درجہ بندی کی، اس کی آمدن کتنی ہے اور اس سے آمدن کتنی حاصل کی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ جنگلوں کے درخت ان کو بھی اس نے گنوایا تھا کہ کوئی درخت ضائع نہیں ہونا چاہیے، قومی امانت، کوئی درخت نہیں کٹنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ایک علاقے میں ایک آدمی مارا گیا اور اس کا قاتل نہیں ملتا تھا، بادشاہ کو پتہ چلا، لوگوں نے جا کر شکایت کی کہ یہاں قاتل، وہ مقتول کا قاتل پتہ نہیں چل رہا کہ کس نے قتل کیا، اور وہ رات کی تاریکی میں بیس بدل کر اس علاقے میں پہنچ کر جنگل میں ایک درخت کاٹ رہا تھا، تو پولیس والوں نے اس کو پکڑ کر کوتوال میں تھانے میں پیش کر دیا کہ یہ آدمی رات کی تاریکی میں جنگل میں سے لکڑیوں کا ایک درخت لکڑی کا کاٹ رہا تھا، اور اس کو پکڑ کے لے آئے تھانے میں، اور اس کو کوتوال پوچھتا ہے، تھانے دار پوچھتا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کہ قومی درخت کو نقصان پہنچانا جرم ہے، بغیر اجازت کے یہ درخت نہیں کاٹے جا سکتے۔ آج جو جنگلوں میں جنگل صاف ہو جاتے ہیں، اب قوم کا خزانہ، یہ قومی وسائل، قدرتی وسائل اللہ نے انسانوں کی ضرورت کے لیے بنائے، اور ان کی ضرورت کے مطابق ان کا استعمال کیا جائے، غیر ضروری طور پر ان کو کاٹنا یہ بھی ایک جرم ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے درخت لگانے کا حکم دیا، درخت کاٹنے سے، نقصان پہنچانے سے درختوں کو منع کیا۔ آپ نے فرمایا کوئی آدمی کسی سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب نہ کرے، لا یبولن احدکم تحت ظل شجرۃ ولا یبولن احدکم فی الماء الدائم، فرمایا کوئی آدمی چلتے پانی میں پیشاب نہ کرے، چلتے پانی کو گندا نہ کرے، اور کوئی آدمی کسی درخت کے سائے کے نیچے بھی پیشاب پخانہ نہ کرے۔ گزرنے والے کو تکلیف ہوگی، اس کو راستے میں دھوپ اور سخت سردی یا مصیبت میں وہ سایہ لینا پڑتا ہے، تو اتنا بھی حکم دیا اللہ کے پیغمبر نے۔ اب وہ درخت کٹ گیا، کاٹ رہا تھا، پکڑا گیا، تھانے دار کے پاس آ گئے، تھانے دار کہتا ہے کیوں کاٹ رہا تھا؟ وہ بادشاہ نے اپنا حلیہ اتار دیا، شیر شاہ سوری نے، اس نے کہا تیرے علاقے میں، تیرے کوتوالی میں ایک آدمی رات کی تاریکی میں جنگل سے درخت کاٹتا ہے تو وہ پکڑا جاتا ہے، اور دن دہاڑے تیرے علاقے میں ایک آدمی قتل ہوتا ہے، اس کا قاتل نہیں ملتا، میں ادھر بیٹھا ہوں، تجھے اتنے دن کی مہلت ہے، اگر قاتل نہیں ملے گا تجھے اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ یہ تیری غفلت کی وجہ سے قتل ہوا، اس کو کیوں ضرورت ہوئی ہے کہ ایک مسلمان قتل ہو جائے؟ کیوں قتل ہو جائے؟ آج کتنے لوگ قتل ہوتے ہیں، کسی کو پرواہ کوئی نہیں، نہ بڑوں کو، نہ چھوٹوں کو، نہ امیروں کو، نہ حاکموں کو، نہ عدالتوں کو، قتل کو عام سی چیز سمجھتے ہیں، معمولی چیز تو نہیں، کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دینا۔ فرمایا رسول اللہ نے قیامت کے دن اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا آئس من رحمت اللہ، جو ایک مسلمان کا قاتل ہے اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا، سارے اس دن محشر والے پڑھیں گے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے، یہ اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہو سکتا، یہ دنیا میں قتل انسانیت کا مرتکب ہو کر آئے، انسانوں کو قتل کر کے آئے۔ انسانی معاشرہ کون سا اعلیٰ ہوگا جس میں کوئی آدمی ناحق قتل نہ ہو، کسی کو ناحق قتل نہ ہونے دیا جائے، ہر ایک کی جان محفوظ ہو، ہر ایک کی جان محفوظ ہو جائے۔ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں
ایک ایران کا بڑا سردار پکڑا ہوا آیا. جب وہ پکڑا ہوا آیا تو اس وقت تھا تو مجرم جنگی قیدی تھا، اور اس کی پالیسیوں کی وجہ سے سینکڑوں لوگ شہید ہوئے تھے، مسلمان شہید ہوئے تھے، ان کے اپنے لوگ قتل ہوئے تھے. ناحق جنگ کرنا بھی غلط بات ہے، کیوں جنگ کی ہے اس نے؟ اب وہ پکڑا ہوا آیا، اب وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ. اب پانی مانگا تو اب وہ پانی اس کے ہاتھ میں دیا گیا تو خوف سے ادھر ادھر دیکھتا ہے. پوچھا کہ کیوں دے گا؟ کہتا ہے مجھے خطرہ ہے کہ مجھے پانی پینے سے پہلے قتل نہ کر دیا جائے. انہوں نے کہا جب تک کہ تو پانی نہیں پیے گا اس وقت تک تجھے قتل نہیں کیا جائے گا. اب اس نے پانی زمین پر گرا دیا. اب کہنے لگا آپ مجھے امن دے چکے ہیں، آپ مجھے میری جان کی امان دے چکے ہیں، اب آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے. اسے پتا تھا کہ مسلمان جان کی امان اور معاہدہ دینے کے بعد اپنے معاہدے سے نہیں پھرتے. یہ زبان کے پکے ہوتے ہیں، یہ پکے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، آج کے مسلمانوں کی نہیں. آج تو بھائی بھائی سے معاہدہ کر کے پھر جاتا ہے، دوست دوست سے معاہدہ کر کے پھر جاتا ہے. پیسہ دیکھتا ہے تو سارا ایمان دین رشتے سارے ختم ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا، تو ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، غالباً حضرت ابو ذر تھے یا کون، انہوں نے کہا یا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں امیر المومنین، آپ نے گویا اس کو امن کا معاہدہ دے دیا، جان کی امان دے دی. اس لیے انہوں نے کہا تو نے دھوکے سے ہم سے امان لی ہے، ہم دھوکے کی امان کو بھی جاری کرتے ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہم دھوکے کی امان کو بھی جاری کرتے ہیں. ہم انسان کی جان کی حرمت کے قائل لوگ ہیں، لہذا ناحق قتل نہیں ہونے دیں گے کسی کو. لیکن جو انسانوں کا دشمن، انسانی معاشروں کا دشمن، عدل کا دشمن اور جنگ مسلط کر کے ہمارے امن کے معاشروں کو تباہ کرنا چاہے، ایسے لوگوں کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا. پھر ان کی جان کی حفاظت نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے حفاظت اٹھ گئی، یہ تو دشمن بن گئے. لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں توجہ دلائی ہے کہ ایک مسلمان کو قتل نہیں کیا جا سکتا. اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. اور میں میدان جنگ میں جا رہے ہیں، اچانک ایک قوم پر حملہ ہوا تو وہاں ایک آدمی میدان جنگ میں اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، پھر بھی ایک آدمی مسلمان نے اسے قتل کر دیا. اور واپس آ کر رسول اللہ نے کارگزاری پوچھی کہ تم کیا کر کے آئے ہو؟ تو ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ ایک آدمی ہمارے مقابلے میں آئے، جنگ شروع ہوئی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو آپ نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا پھر تو نے اسے قتل کر دیا، کیوں قتل کر دیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اس نے اوپر سے کلمہ پڑھا تھا، اندر سے نہیں کلمہ پڑھا تھا. تو آپ نے فرمایا اللہ شققت قلبہ، وہ کلمہ پڑھ رہا تھا اور تو اسے قتل کر رہا تھا، کیا تو نے اس کے پیٹ کو چیر کر اندر کے دل کے اندر داخل ہو کر تو نے دیکھ لیا تھا کہ اس نے اندر سے کلمہ نہیں پڑھا؟ آپ نے یہ جملہ اتنی دفعہ دہرایا، اللہ شققت قلبہ، اللہ شققت قلبہ. تو اس کے پیٹ کو چیر کر اس کے دل کے اندر کیوں نہیں گھس گیا کہ اندر جا کر تو دیکھتا کہ اس کے کلمہ اندر سے پڑھا ہے کہ اوپر سے پڑھا ہے. اس لیے مسلمانوں کو حکم ہے، کوئی آدمی کلمہ پڑھتا ہے، دھوکے کا کلمہ پڑھتا ہے، منافقت کا کلمہ پڑھتا ہے، اوپر سے اس نے کلمہ پڑھ لیا، اب عصموا منی دماءهم واموالهم، ان کی جان مال محفوظ ہوگی. یہ اسلام کا پہلا نتیجہ ہے. جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کی جان مال محفوظ ہو گئی. بغیر حق الاسلام، اسلام کے حق کے بجائے بغیر اس کی جان کو کوئی آدمی قتل نہیں کر سکتا. کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، اللہ کا قانون اجازت نہیں دیتا تو بندوں کا قانون کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا یہ منع کر دیا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، جب ملک میں چلو پھرو، میدان جنگوں میں اترو، لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، جو آدمی اسلام کا اظہار کرے مت کہو اسے کہ تو مومن نہیں ہے. تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی غرض چاہتے ہو، دنیا کا مال چاہتے ہو. نہیں، اسلام کو پسند کرو، دین اور ایمان کو قبول کرو. چاہے جیسا بھی وہ ایمان کو اظہار کرتا ہے اس کے ظاہر ایمان پر حکم لگے گا. جو زبان سے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے ہم اس کے کلمے کو مسترد نہیں کر سکتے. کسی کو یہ اجازت نہیں کہ ایک آدمی کلمہ پڑھے اور ہم اس کے کلمے کو مسترد کر کے اس کو قتل کر دیں.
امام اعظم امام ابو حنیفہ جن کی فقہ پر ہم چلتے ہیں، پوری دنیا کے آدھے سے زیادہ مسلمان ان کی فقہ پر چلتے ہیں، انہوں نے اپنی فقہ میں یہ مسئلہ لکھا لا نکفر اہل القبلہ، جو ہمارے مسلمانوں سے ساتھ مل کر نماز پڑھتا ہے، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، وہ ہمارے ساتھ ان کاموں میں دینی کاموں میں شامل رہتا ہے، ہم اسے کافر نہیں قرار دیں گے۔ ہاں جو ضروریات دین کا منکر ہو، دین کے بنیادی اصولوں کا واضح دو ٹوک خود اعلان کر کے انکار کرے، اس کی تو اور بات ہے، وہ خود انکار کرتا ہے اس کا حکم اور ہے، لیکن جو نماز پڑھتا ہے ہم اس کو کہیں کہ نہیں تو کافر، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ آج مسلمانوں میں کفر کا مسئلہ بڑا عام ہو گیا، جس کو دیکھو کسی کو کفر سے نیچے لٹاتے ہیں۔ اس لیے ہے فتاوی عالمگیری میں ایک فقہ کا مسئلہ انہوں نے لکھا ہے، اگر ذمی کافر جو آپ کے علاقے میں ذمی کافر رہتا ہے، اس ذمی کافر کو ایک مسلمان یا کافر کہہ کر خطاب کرے، وہ کافر، اور اس کو یہ بات ناپسند ہو، اس کو اچھی نہ لگے اور اس کو اس پر پریشانی ہو اور وہ اس پر ناراض ہو، خفا ہو، تو فرمایا مسلمان کو یہ کافر کہہ کر اسے پکارنا ناجائز ہے، یا کافر کہہ کر اسے خطاب نہیں کر سکتا۔ اب یہ فتاوی عالمگیری میں یہ مسئلہ لکھا، لیکن آج مسلمان دین کے مسئلے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، مسلمان کو کافر قرار دے کر فوراً اسے قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کل قیامت میں کیا جواب دیں گے؟ فرمایا کہ وہ کلمہ پڑھتا ہوا آئے گا اور تو نے اسے قتل کیا ہوگا، تو بتا تو قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ وہ صحابی کہتے ہیں کاش میں اس سے پہلے مر چکا ہوتا۔ رسول اللہ نے اتنا دکھ کا اظہار کیا، اتنے دکھ کا اظہار کیا کہ کیوں میں نے ایسا عمل کر لیا۔ بہرحال امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کی 99 وجہ کفر کیوں، ایک وجہ سے وہ مسلمان قرار پاتا ہو، تو ہم اس کی ایک مسلمان ہونے کی وجہ کو بنیاد قرار دے کر، ترجیح دے کر اسے مسلمان شامل کریں۔ اسی لیے ہمارے فقہاء نے ایک اور مسئلہ بھی لکھا فقہ کی کتابوں، فرماتے ہیں کہ جس طرح لقیط ہے، لوگ اپنا گناہ چھپانے کے لیے ایک بچہ جا کر جنگل میں گلیوں میں جا کر چھوڑ آتے ہیں، ناجائز بچہ، اس کو لقیط کہا جاتا ہے۔ فرمایا لقیط ایک گرا پڑا ہوا بچہ جو گلی میں پڑا ہوا، اب اس بچے کا حکم کیا ہے؟ یہ بچہ مسلمان ہے کافر ہے، یہ آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو ہمارے فقہاء کہتے ہیں اس کو مسلمان قرار دیا جائے گا، اس لقیط کو بھی، اور اس کو آزاد قرار دیا جائے گا۔ انسانوں میں اصل حریت اور آزادی ہے، اور یہ اسلامی ملک ہے، یہ دار الاحرار ہے، آزاد لوگوں کا ملک ہے، لہٰذا پہلے درجے میں یہاں کے رہنے والے ہر آدمی کو، ایک لقیط بچے کو جس کا نسب نامہ مجہول ہے، اس کو بھی آزاد اور مسلمان قرار دیا جائے گا۔ اسی طرح خیر الابوین کے تحت ہر بچہ قرار پائے گا۔ ایک ماں باپ مسلمان ہے اور ماں مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، کسی نے شادی کر لی، اب بچہ ہو گیا، اب وہ بچہ کیا قرار پائے گا؟ اسلامی ملک میں وہ خیر الابوین کے تحت، اور میں ان میں سے جو بہترین ہے، باپ مسلمان ہے تو مسلمان قرار پائے گا، اب اس کی ماں مسلمان ہے پھر اس کو ماں کے تابع اس کو مسلمان قرار دیا جائے گا۔ خیر الابوین کے تحت اس بچے کے اسلام کا فیصلہ کیا جائے گا۔ آج مسلمان دین کی تعلیمات ہی ہمارے علماء بھی بھول گئے، وہ بھی بیان نہیں کرتے، مسئلے ہی نہیں بیان کرتے۔ آج لوگوں کو دین کی یہ بنیادی مسائل پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے یہاں سے ایسے گزر جاتے ہیں۔ تو اسلام وہ تو امن دیتا ہے، ایمان کی حفاظت کرتا ہے، کلمہ پڑھنے والے کے کلمے کی حفاظت کرتا ہے، کلمے کی بنیاد پر اس کی جان کی حفاظت کرتا ہے، اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے، کلمے کی بنیاد پر نظام پیدا کرتا ہے۔ اب قرآن حکیم نے فرمایا ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب فرشتے ایسے ظالموں کو روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، کیا ظلم کیا؟ قالوا فیما کنتم، تم کیوں یہاں رہتے تھے کفر کے دور میں، کفر کے غلبے کے دور میں، جہاں کفر کا قانون ہے، جہاں غیر اسلامی قانون ہے، جہاں باطل اور ظلم کا نظام ہے، یہاں تم نے کیوں زندگی بسر کی ہے؟ فرشتے موت کے وقت ایسے لوگوں سے پوچھیں گے کہ تم نے کفر کے ملک میں، دار الحرب کے اندر، غیر اسلامی ملک کے اندر جہاں کفر کا، ظلم کا سیاسی معاشی قانونی نظام موجود ہے، وہاں تم نے کیوں زندگی بسر کی تھی؟ جواب دو ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم
تم کیوں ایسا جرم کا ارتکاب کر کے آئے ہو؟ کہیں گے کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو بڑے کمزور تھے زمین میں، ہم اپنا گھر بار چھوڑ کر کدھر جاتے؟ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، فرشتے کہیں گے کہ اللہ کی زمین تو بڑی وسیع تھی، جہاں تمہیں اللہ کا قانون نافذ کرنے کی اجازت نہیں تھی وہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے جاتے، اللہ کے قانون کو نظام کو نافذ کرتے۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ علامہ ابن کثیر نے اس آیت کے ضمن میں اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ مسلمانوں پر پوری امت کے اجماعی رائے کے ساتھ دین اسلام کی حکومت اور نظام قائم کرنا فرض ہے، اور جو مسلمان اس فرض کو پورا نہیں کرتے وہ اللہ کے مجرم قرار پائے۔ اس لیے اسلام کی حکومت عادلہ قائم کرنا یہ مسلمانوں کے ذمہ فرض ہے۔ رسول اللہ یہ فرض پورا کر رہے ہیں، مکہ فتح کر کے اس فرض کو پورا کیا، خلفائے راشدین یہ فرض پورا کر رہے ہیں، انہوں نے پوری دنیا کے نظاموں کو توڑ کر اسلام کا نظام قائم کیا، بعد کے آنے والے سارے تابعین اس فرض کو پورا کر رہے ہیں، اس کے بعد آنے والے سارے علماء اس کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر وہ خود امام الانبیاء وہ کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقاتل فی سبیل اللہ، میں چاہتا ہوں میں اللہ کی راہ میں دین حق کو غالب کرنے کے لیے، دشمن کے باطل نظام کو توڑنے کے لیے اپنی جان دے دو، شہید ہو جاؤں۔ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، پھر میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ تو ہم کس بات کی بولی ہے؟ ہم اس کے لیے قربانی نہ دیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں نے ان کو کہا کہ یہ جو اس وقت مسلمان خطرے میں ہے، آپ یہ ابو اسامہ بن ابن زید کا لشکر یہ باہر نہ بھیجے اور یہ جنگیں زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف جنگ نہ کریں۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، ابو بکر زندہ رہے اور دین کا نظام ٹوٹ جائے۔ واللہ تم الدین واللہ تم الدین من قتل وحی اینقص وانا حی، اللہ کی قسم دین مکمل ہو گیا، وہی مکمل ختم ہو گئی، اب آخری نبی آ گئے، اب دین کا ایک سسٹم نظام ٹوٹ جائے اور ابو بکر زندہ رہے، یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے قرآن حکیم کی اس آیت نے آ کر واضح کر دیا۔ اب ہجرت کا راستہ وہ آج بند ہے، وہ ہجرت جو رسول اللہ نے مکہ سے کی تھی، مدینہ گئے تھے، آپ نے فتح مکہ پر اعلان کر دیا لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد منیۃ، فرمایا اب فتح مکہ کے بعد وہ والی ہجرت جس کی بنیاد پر ایمان قبول ہوتا۔ رسول اللہ کے زمانے میں جو شہری لوگ مسلمان ہوتے تھے ان پر فرض تھا، جب اللہ کے پیغمبر ہجرت کر کے اپنی حکومت بنانے کے لیے مدینہ پہنچ گئے تو وہاں پہنچ کر رسول اللہ کی خدمت میں مسلمانوں اسلام کی حکومت کے لیے قربانی دے کر وہاں پہنچے، پھر ان کا اسلام قبول ہوگا۔ یہ فتح مکہ کا تھا، جو مسلمان ہوگا شہری علاقوں کا اس پر ہجرت کرنی فرض تھی، تو آپ نے فتح مکہ پر اعلان کر دیا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد وہ ہجرت ختم ہو گئی جس کی بنیاد پر ایمان قبول ہوتا تھا۔ اب قیامت تک کے لیے جہاد ونیۃ، ایک جہاد دین حق کے غلبے کے لیے جدوجہد کرنا، تعلیمی شکل میں، اسلحے کی شکل میں، تلوار کے ساتھ، معاشی قانون بنا کر کسی سطح پر بھی محنت کریں، ہر میں مسلمان کی محنت سے دین کو عزت غلبہ ملنا چاہیے۔ تعلیم اس لیے دیں، بازار بھی اس لیے بیٹھیں، آپ تلوار لے کر میدان میں اس لیے اتریں، ہر مسلمان کی محنت سے دین کو غلبہ ملنا چاہیے اور عدل قائم ہونا چاہیے۔ دین کے غلبے کا مطلب کیا؟ عدل قائم کرنا، ہر آدمی کا حق محفوظ ہو، گھروں میں بیویاں، بچے، عورتیں، مرد، ان کے حقوق محفوظ ہو جائے۔ پھر اللہ نے فرمایا اللہ سارے گناہ معاف کرے گا، شرک معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اب شرک کس چیز کا نام ہے؟ یہ صرف اس کا نام نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ کو عقلی طور پر ہم مانتے ہیں، اس کے سوا کوئی اور نہیں، وہ تو ساری دنیا مانتی ہے۔ فرمایا اللہ کو تم ایک مانتے ہو تو اس کا حکم مان کر اس کے مطابق اپنی زندگی پیدا کرو، ایمان والی زندگی۔ یہ توحید کا نتیجہ ہے۔ اس لیے جو توحید کو مان کر توحید کی مطابقت میں عدل کی، امن کی، خوشحالی کی، تعاون بامی کی، ترقی کی زندگی نہیں پیدا کرتے، وہ توحید کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، منافق ہے۔ اس لیے منافق بھی یہ کہتے تھے سسٹم کی ضرورت نہیں، ہم اللہ کو ویسے مانتے ہیں۔ آج کے مسلمان بھی کہتے ہیں سسٹم کی نظام کی، اسلام کے نظام کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے بغیر اسلام زندہ ہوگا۔ یہ نبوت کا مطلب ہی بھول گئے، شرک کا مطلب ہی بھول گئے، صحابہ کی زندگی کا مطلب ہی بھول گئے، خلفائے راشدین کی زندگی کا مطلب ہی بھول گئے۔ اسلام کے 1000 سالہ غلبے کے دور کا جو مسلمان قربانیاں دیتے رہے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، سارے صحابہ جو اسلام کی عزت اور غلبے کے لیے قربانیاں دیتے رہے، وہ ساری تاریخ بھول گئے۔
اس لیے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، تم انصاف کی گواہی دینے والے بنو اللہ کے لیے، اس لیے ہر ظلم کے خلاف تم آواز لگاؤ۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اور میں اللہ تعالیٰ ظاہراً کسی کی برائی بیان کرنے کا حکم نہیں دیتا، پسند نہیں کرتا، لیکن مظلوم کو اجازت دیتا ہے کہ وہ ظالم کے خلاف آواز اٹھائے۔ جو بھی مظلوم ہے، جو اس پر ظلم کرتا ہے، اس کے ظلم کو بیان کرے، اس کی غلطیوں کو بیان کرے، یہ اللہ کے یہاں ناپسندیدگی میں شامل نہیں ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، مظلوم کو اجازت دی گئی ہے وہ ظالم کو کٹا چھٹا ہر جگہ جا کر کھولے، لوگوں کو بتائے یہ ظالم ہے، اس نے ہمارا حق مارا ہے، اس نے انسانوں کو تباہ کیا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ظالم ہے۔ اس لیے پھر قرآن نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنا کر تمام انبیاء علیہ السلام، اب یہود ان کے مرض کیا بتائیں، وہ سود کھاتے تھے، اکل عمر ربا، وہ سود کھاتے تھے، مال لوگوں کا لوٹ لیتے تھے، دھوکہ دیتے تھے، فراڈ کرتے تھے، اللہ کے حکم کو قائم نہیں کرتے تھے۔ قرآن نے یہ سارے یہود کے جرائم بیان کیے، عملی زندگی کے جرائم، معاملات کے جرائم۔ حضرت مولانا یوسف کاندھلوی صاحب دوسرے امیر تبلیغ، انہوں نے ایک بیان کیا، انہوں نے فرمایا جب دنیا میں دین نکلتا ہے تو سب سے پہلے دین معاملات سے نکلتا ہے، مسلمانوں کے معاملات کافروں والے۔ جب بھی مسلمانوں سے دین نکلا پہلے نماز نہیں ختم ہو، پہلے روزہ نہیں ختم ہو، پہلے کلمہ نہیں ختم ہو، سب سے پہلے معاملات میں سے دین نکلا۔ اب قوم کے معاملات بگڑ جاتے، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہوتے ہیں، پھر نتیجہ نکلتا ہے معاملات سے دین نکلتا ہے، تو پھر گھروں سے بھی نکلتا ہے، پھر اعمال سے بھی نکلتا ہے، پھر عبادات سے بھی نکلتا ہے، پھر دلوں سے بھی دین نکلتا ہے، پھر ایسا وقت آتا ہے۔ لیکن دشمن سب سے پہلے کہاں بار کرتا ہے؟ وہ ہماری معیشت کو حرام کرے گا، وہ ہمارے معاملات کو حرام کرے گا۔ آج مسلمانوں کے معاملات کیا ہیں؟ وہ کافروں جیسے ہیں، ان کے ہاں آپس میں دھوکہ اور فراڈ۔ اس لیے ہمارے ان بزرگوں نے ہمیں دین صحیح سمجھایا، ان ہمارے اولیاء اللہ نے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ المائدہ، یہ بھی سورۃ المائدہ مدنی سورت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قومی اور بین الاقوامی اجتماعی سوسائٹی کی تشکیل کے معاہدات کا تذکرہ کیا۔ اوفوا بالعقود، اپنے معاہدات کو پورا کرو، زندگی معاہدات سے گزرتی ہے، خاوند بیوی کا معاہدہ، مسجد میں آنے والے لوگوں کا آپس میں معاہدہ، بازار میں خرید و فروخت کرنے والوں کا آپس میں معاہدہ، اسی طرح ہر ادارے کا آپس میں معاہدہ۔ معاہدات پر اور اداروں پر معاشرے چلتے ہیں۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ شخصی حقوق، قومی حقوق، بین الاقوامی حقوق، ان کو رلا ملا کر گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ قرآن شخصی حقوق کا تعارف کراتا ہے، گھر میں ایک بیوی کا کیا حق ہے، ایک بچے کا کیا حق ہے، ایک یتیم بچی کا کیا حق ہے، اسی طرح ایک قبیلے کا کیا حق ہے، ایک قوم کا کیا حق ہے۔ شخصی حقوق کا بھی تحفظ کرتا ہے، قومی حقوق کا بھی تحفظ کرتا ہے، بین الاقوامی حقوق کا بھی تحفظ کرتا ہے۔ اس لیے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو سورہ مائدہ کی تعلیم دو۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی انہا آخر نزلت من القرآن، یہ قرآن کی آخری صورت ہے، اس میں حلال اور حرام اس کی سارے اصول واضح کیے گئے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان بچے، عورت، مرد، جوان کو اس صورت کی تعلیمات اور احکامات کو پورے طریقے سے سیکھنا چاہیے۔ اب آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا، حابیل اور قابیل کا ذکر کیا۔ حابیل کو قابیل نے قتل کیا ناجائز طور پر، دنیا میں فساد پھیلانے کو جرم قرار دیا، اسی طرح چوری کو جرم قرار دیا، قتل ناحق کو جرم قرار دیا۔ یہ سارے فرمایا ان جرائم سے قوموں کو نکالے گا کون؟ یہ علماء کی ذمہ داری، اولیاء اللہ کی ذمہ داری ہے، ان کے لیڈروں کی ذمہ داری ہے۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت، لوگ حرام کھاتے ہیں، ناجائز کام کرتے ہیں، ان کو بتائیں یہ غلط بات ہے، یہ ناجائز بات ہے۔ آج ہم بچوں کو حلال حرام کا فرق نہیں بتاتے، جائز ناجائز کا فرق نہیں بتاتے، صحیح اور غلط کی پہچان نہیں کراتے، اس لیے ان کو کیا پتا ہوگا ایمان والی کیا زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس زندگی کو جو یہ حلال حرام رلا ملا کر چلایا جائے، اس کو فرمایا لعن الذین کفروا، ایسے معاشرے پر لعنت آتی ہے، انبیاء کی زبان سے لعنت آئی ہے جو اس گڑبڑ کرتے ہیں، تو یہ تو ملعون معاشرہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس ملعون معاشرے سے ہمیں نکالے، قرآن کے حق پر، ایمان کے صحیح راستوں پر، اپنے معاملات کو درست کرنے پر، توحید کے صحیح اصولوں پر، انبیاء علیہ السلام اور امام الانبیاء کی اطاعت میں واپس آنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ربنا ہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔